لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المقید والرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وحماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، سورہ مومنون کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. آج جو ہے 19ویں آیت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. بہرحال اس سے پہلے جو ہے پروردگار نے پانی کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں کسی بھی مخلوق سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے آسمان سے ایک مقدار میں پانی کو پیدا کیا اور نہ کم نہ زیادہ. کم پیدا کرے گا تو لوگ پیاسے مر جائیں گے، زیادہ پیدا کرے گا سیلاب آ جائے گا، نتیجے میں لوگ جو ہیں غرق ہو جائیں گے. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پیدا کر دیا، پانی کو نازل کر دیا، بارش نازل کر دی اور اس کو جو ہے پانی کو ٹھہرا بھی دیا. بھائی نہروں میں پانی موجود ہے، سمندر میں پانی موجود ہے نا، تالاب میں موجود ہے، گڈھوں میں موجود ہے، کنویں میں موجود ہے. تو یہ سب جو ہے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا جو ہے سمجھنے کی بات ہے. پروردگار نے ایک بات جو کہی ہے کہ میں چاہوں تو پانی کو واپس بلا سکتا ہوں، یعنی واپس ختم کر سکتا ہوں. اب واپس ختم کرنے کے لیے دو راستے ہیں. جس طرح سے جو ہے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ جناب نوح کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تھا تو زمین سے پانی ہی پانی نکلا تھا، آسمان سے پانی کی بارش ہو رہی تھی، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، پہاڑ تک تو پانی میں ڈوب گئے تھے، گھر تو بھی ڈوب گئے تھے. اب پروردگار نے کس طریقے سے ہمیں جو ہے متوجہ کیا کہ ہم پانی کو چاہیں تو پلٹا لیں. اسی سے اندازہ لگائیے آپ. زمین کے اندر جو ہے اتنی سکت دی اللہ نے کہ زمین کے ذریعے پانی سب جو ہے اپنے اندر چلے گئے، یعنی پانی جو ہے زمین کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد بارش کو اللہ نے روک دیا. تو اس طریقے سے زمین دوبارہ جو ہے جناب نوح کی قوم کے اوپر عذاب جب نازل ہو چکا تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ زمین جو ہے دوبارہ جو ہے اللہ نے دکھائی، ورنہ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا. تو اب ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں غور کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جو ہے کسی کو نہ ملے تو انسان جو ہے موت کے کگار تک پہنچ جاتا ہے. پانی ایک ایسی چیز ہے جو بہرحال جو ہے سب کو یعنی ملنا چاہیے اور سب کو تک جو ہے پانی پہنچنا چاہیے. تو اللہ نے جو ہے باقاعدہ اس نعمت کا تذکرہ کیا، پانی کا سب سے پہلے تذکرہ کیا، کیونکہ یہ پانی حیات کے لیے اور زندگی کے لیے کارآمد چیز ہے. اور یاد رکھیے کہ پانی اگر نہیں ہے تو انسان جو ہے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ اسی پانی سے جو ہے اللہ نے گھاس کو اگایا، اسی پانی سے انسان نے سبزی کو اگایا، اسی پانی سے جو ہے اللہ نے انسانوں کے لیے جو ہے سبزی کو اگایا، درخت کو پیدا کیا، پھلوں کو پیدا کیا. کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر جو ہے نہ درخت پیدا ہوں گے، نہ کہتے ہیں کہ
آپ کے جو ہے پھلوں کا تذکرہ ہوگا، نہ اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے اناج کا تذکرہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے پانی جو ہے جب درخت میں پہنچے گا تب کہیں جا کے درخت میں ہریالی پیدا ہوگی، اور پانی کے بغیر جو ہے نہ اناج اگ سکتا ہے اور نہ کہتے ہیں کہ درخت جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر اناج نہیں ہوگا تو انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو دیکھیں پانی جو ہے مین چیز ہے جس کی طرف پروردگار نے تذکرہ کیا ہے۔ درخت بھی اگر نہیں یعنی نکلے تو درخت یعنی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جس میں پھل ہوتے ہیں، جیسے آم کا درخت ہے، جیسے سیب کا درخت ہے نا، اور کبھی کبھی جو ہے پھلدار درخت نہیں ہوتے، جیسے آم کا پیڑ ہے بہت پرانا ہو گیا، اس میں پھل نہیں نکل رہا ہے، مثلا نیم کا پیڑ ہے، شیشم کا پیڑ ہے، تو یہ تمام پیڑ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو پھلدار نہیں ہوتے، تو اس کو کاٹ کر انسان جو ہے تخت بناتا ہے، چارپائی بناتا ہے، اسٹول بناتا ہے، کرسی بناتا ہے، میز بناتا ہے۔ یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ پانی مین ہے جس سے آپ جو ہے مختلف چیزوں کو جو ہے بنا رہے ہیں، صنعت پیدا کر رہے ہیں۔ اناج پانی سے، درخت پانی سے۔ اب درخت جو ہے جب مضبوط ہو جائے گا تو اسی پانی کے نتیجے میں، تو اللہ جو ہے متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ پانی ہر ایک کے لیے کارآمد ہے۔ جانور جو ہے، یہ تو ہم نے آپ کے سامنے اس کی نباتات کا تذکرہ کیا کہ نباتات کو جو ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو نتیجے میں وہ بھی انسان کے ہی لیے جو ہے یہ نعمتیں ہیں۔ درخت بھی انسان کے لیے، اناج بھی انسان کے لیے، تمام چیزیں یہ نباتات ہو گئے۔ اب جانوروں میں دیکھیے جو ابھی تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، فی الحال آپ کے سامنے تھوڑا سے مقدمے کے طور پہ بیان کر دوں کہ جانور بھی جو ہے پانی پیتا ہے، اگر پانی نہ پیے تو جانور بھی جو ہے ہلاک ہو جائے گا۔ جانور جو ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر انسان سواری کرتا ہے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان کھاتا ہے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جس کو جو ہے بہرحال یعنی کھیت وغیرہ میں یا سواری میں استعمال کرتا ہے۔ بہرحال وہ زمانہ گزر گیا، اب تو نہیں ہے، پہلے جو ہے تانگا، اکا ہے نا، بیل گاڑی، یہ سب جو ہے بہرحال ہوتے تھے جس میں جو انسان سواری کرتا تھا۔ کبھی آج کل جو ہے گھوڑا بھی ہے، گھوڑے پہ لوگ سواری کرتے ہیں، تو خچر کے اوپر سواری کرنا، گدھے کے اوپر جو ہے اینٹا وغیرہ دھونا، خچر پہ دھونا، یہ سب تمام چیزیں جو ہیں بہرحال آج بھی استعمال میں ہیں۔ کچھ جانور ہوتے ہیں جیسے بکری ہے، مرغا ہے، یہ سب جو ہے کھانے کی چیزوں میں شامل ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہی پانی مین ہے جس کا تذکرہ پروردگار کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، تو پانی اگر نہ ہو تو جانور پانی نہیں پیے گا، جانور اگر پانی نہیں پیے گا تو پھر اس کا جو ہے گوشت کیسے انسان کھائے گا، کیسے اس پہ سواری کرے گا، کیسے اس سے جو ہے کہتے کہ کام لے گا۔ تو یاد رکھیے پانی مین ہے جس سے کہتے کہ جانوروں کو بھی حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ پانی ہے جو جانور پیتے ہیں تو نتیجے میں جو ہے اس کا دودھ جو ہے انسان استعمال کرتا ہے نا، بھینس کا دودھ ہے پیتا ہے نا، گائے کا دودھ ہے جو پیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بکری کا دودھ ہے جو پیتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان دیکھے، غور کرے۔ کیوں نہیں افلا تعقلون، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ بار بار جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم دیکھو اللہ کی نعمتوں کو۔ تو پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اسی پانی سے عذاب نازل کر سکتا ہے، پانی زیادہ نازل کر کے، اور چاہے تو اسی پانی سے جو ہے اتنی مقدار میں پانی جو ہے دنیا میں نازل کرے آسمان سے، جس سے کہتے لوگ جو ہیں پینے میں اور پلانے میں اور سچائی میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب دوسری بات آپ کے سامنے جو ہم نے بیان کی جانوروں کے سلسلے میں، اب تیسری بات یہ ہے کہ خود انسان جو ہے پانی اگر نہیں پیے گا تو حیات نہیں ملے گی، پانی کے بغیر جو ہے پیاس نہیں بجھے گی۔ پانی جو ہے مین چیز ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پانی جس کو آب حیات بھی کہتے ہیں،
زندگی کا پانی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان پیے گا تبھی جو ہے زندہ رہے گا. اگر نہیں رہے گا تو طاقت نہیں ہوگی, کام نہیں کر پائے گا. جب کام نہیں کر پائے گا تو اپنے گھر والوں خرچہ کیسے برداشت کرے گا؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک سسٹم جو ہے اللہ نے بنا رکھا ہے. صلہ رحم کرنا ہے تو پیسہ ہونا چاہیے. اسی لیے مولا نے کہا ہے کہ الغنی فی الغربت وطن. یعنی غنی جو ہوتا ہے, غنی یعنی پیسے والا, وہ غربت میں بھی جو ہے اس کا وطن ہوتا ہے, وطن کا احساس کرتا ہے. لیکن فقیر جو ہوتا ہے اپنے وطن میں بھی جو ہے غریب ہوتا ہے. یعنی پیسے والا انسان جو ہے اگر وطن میں نہیں ہے تب بھی اس کو احساس راحت ہے, آرام کا احساس ہوتا ہے, اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ یعنی وطن میں نہیں ہے پھر بھی وطن کا احساس رہتا ہے. لیکن فقیر اور نادار جو ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں بھی ہوتا ہے تو وہ غریب الوطنی کا احساس ہوتا ہے, بے وطنی کا احساس ہوتا ہے. تو پیسہ مین چیز ہے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب انسان کے پاس ہاتھ ہو, پیر میں طاقت ہوگی, دماغ میں طاقت ہوگی تو وہ محنت کرے گا اور پیسہ کمائے گا. اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کیسے پیسہ کمائے گا؟ تو پانی مین چیز ہے. پانی سے زندگی ملتی ہے, پانی سے جو ہے کھانا ملتا ہے, ہر چیز کا یعنی مین سلسلہ جا کے پانی تک ملتا ہے. تو اللہ پانی کو جو ہے کبھی چشمے کے ذریعے کبھی کنویں کے ذریعے, بہرحال تو تمام چیزیں اپنے یہاں پر. تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے طاقت چاہیے, طاقت جو ہے کھانے اور پانی کے ذریعے ہے. تو اب جو ہے کہتے ہیں ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جسم کا صحیح استعمال کریں. اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہے, طاقت دی ہے, تو ہم اس کا استعمال کریں اور اس کے ذریعے جو ہے ہم کمائیں, کسب کریں. اسی لیے آپ دیکھیے سورہ یعنی جمعہ میں اگر آپ دیکھیے تو کہا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یعنی جب بھی جو ہے ندائے پروردگار تمہیں سنائی دے, اذان کی آواز سنائی دے روز جمعہ, تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو, اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد میں دوڑو. اور یہ تمہارے لیے جو ہے بہترین چیز ہے اگر تم جانتے ہو. پھر اسی کے بعد اگر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جو ہے نماز مکمل ہو جائے, اللہ کی یاد مکمل ہو جائے, اللہ کا ذکر مکمل ہو جائے, تو تم جو ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین پہ پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. دیکھا آپ نے, فضل خدا کو تلاش کرو. یعنی دونوں باتوں کی طرف جو ہے اللہ متوجہ کر رہا ہے. اللہ کی یاد بھی ضروری ہے, نماز بھی ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی تجارت بھی ضروری ہے. فضل خدا کو تلاش کرو. فضل خدا جو ہے اگر انسان تلاش کرے گا تو کبھی بھی جو ہے پریشان نہیں رہے گا. ہمارے لیے سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے فوراً سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ارے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے فضل خدا کو تلاش کرو, اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرو, انشاءاللہ اللہ دینے والا ہے. اللہ جو ہے تم پر نعمتیں رحمتیں نازل کرے گا. ماہ رمضان جو ہے مہمانداری ہمیں یعنی ہمارے لیے ہے, ہم جو ہے مہمان بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کوشش تمہارا کام ہے, دینا اللہ کا کام ہے. اور اسی لیے جو ہے عام طور پہ دیکھیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل سے نا امید ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ یعنی کب گراہک آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, تم وقت پہ جاؤ, نماز پڑھو, اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ کی یاد کرنے کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی پھر جو ہے مسجد میں نہ بیٹھو, غیبتیں نہ کرو, برائی نہ کرو. فانتشروا فی الارض, جب نماز مکمل ہو جائے تو تم فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ہاتھ پیر دیا ہے تو اس کا استعمال بھی ضروری ہے, اور اگر استعمال نہیں کرے گا تو انسان کے
ہاتھ پیر جو ہے جام ہو جائیں گا. جب جام ہو جائے گا تو انسان کچھ کر نہیں پائے گا, بیماریاں جو ہے اس کو لگ جائیں گی. یہ سب چیزیں ہے اپنی جگہ پر غور کرنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں تمام افراد کہ اللہ کا فضل و کرم جب ان کے لیے موجود ہے اور اللہ نے جو ہے ان کو نوازا ہے, تو یہ نہ سوچے کہ پیسہ میری ملکیت ہے, مال و دولت میری ملکیت ہے, ہم نے محنت کی ہے. ارے یہ تو سوچو کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو تم نے محنت کی ہے اور محنت کرنے کا شعور دیا ہے, اور نتیجے میں تمہارا اللہ کا فضل و کرم ہوا جس میں جو ہے تم کو نعمتیں اتنی ملتی چلی گئیں. ورنہ کیا تھا, اللہ جو ہے فوراً یعنی اس کو چھین بھی سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرو, لوگوں کا خیال کرو, فقیروں کو جو ہے ناداروں کو دو, جو اہل بیت کا کردار تھا, اہل بیت کا مشن تھا. کبھی کسی کو جو ہے نا امید نہیں کرتے تھے. آپ بھی نا امید نہ کیجیے, آپ ہر ایک کو دینے کی کوشش کیجیے. ضرورت مند ہیں, پریشان حال ہیں, ان کو دیجیے, ان کا کھانے کا بندوبست کیجیے, کھانا کھلائیے. یہ سسٹم بنائیے باقاعدہ, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اللہ اس کے نام عامہ میں 10 نیکیاں دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جس نے ایک نیکی کی اللہ 10 نیکیاں 10 برابر جو ہے نیکیاں لکھے گا. اور پھر جو ہے دوسری بات, اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. آپ جو ہے 10 روپے خرچ کیجئے, 100 روپے نہ آپ کو فائدہ مل جائے تو کہیے گا. فضل خدا ہے, رحمت خدا ہے. اللہ جو ہے ذریعہ بناتا ہے. اپنے کو جو ہے انسان کو کبھی جو ہے یعنی طاقتور نہیں سمجھنا چاہیے. ورنہ جو ہے پھر اس کو دیکھیے آپ, یعنی قارون کو دیکھیے. قارون اپنے خزانے کے ساتھ جو ناز کرتا تھا, اتنا خزانہ اس کے بعد موجود ہے, وہ اپنے خزانے کے ساتھ جو زمین پہ دھستا چلا گیا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ انسان ایک سوچے کہ ہم نے کمایا ہے تو ہماری ملکیت ہو گئی. نہیں, بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو, جو ضرورت مند ہیں ان کو پہنچاؤ, ان کی دعاؤں کو حاضر کرو, تو تمہیں برکتیں ملتی چلی جائیں گی. بہرحال کم سے کم جو ہے خمس تو نکال سکتا ہے. پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ. پانی کا تذکرہ کرنے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے تیار کیے, انگور کے جو ہے باغات پیدا کیے, جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں, پھل اس میں موجود ہیں. انہی میں سے جو ہے کھا بھی لیتے ہو, انہی میں سے منہا تاکلون, انہی میں سے تم کھا بھی لیتے ہو. اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ. یعنی اور وہ درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتے ہیں, ہے نا. طور سینا یعنی طور سینین اسی میں ہے, جو آگے ہم بتائیں گے آپ کو. اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے, شوربا جسے کہتے ہیں, ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پروردگار نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ سب ہم نے دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے بات آگے درمیان میں کہتا تھا تو اللہ نے ایک جہاں پہ کیا کہا, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. کیا تم زراعت کرتے ہو, تم کھیتی کرتے ہو, یا میں جو ہے کھیت میں اگاتا ہوں. یعنی اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کھیت میں اگاتے ہیں یا تم جو ہے کھیت میں اگاتے ہو. تم سوچو تو صحیح, تم تو ایک ذریعہ ہو. صرف جو ہے گیہوں جو ہے تم نے چھڑک دیا, کھیتی تم نے کی, بات صحیح ہے, لیکن تم نے گیہوں چھڑک دیا, تم نے جو ہے کھیتی میں گڑائی کر دی, ہے نا, کھیت جوت دیا آپ نے, اس کے بعد پھر جو ہے کھاد ڈال دیا, سب کچھ کر دیا. لیکن اللہ چاہے تو کیا ہوگا, ایک دانہ بھی نکل نہیں سکتا, چاہے جتنا انسان جو کوشش کرتا رہے, بہترین سے بہترین کھاد ڈالتا رہے. یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ نے جو ہے اثرات پیدا کیا ہے, ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے.
تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم جو ہے زراعت کرتے ہو، تم کھیتی کرتے ہو، یا میں کھیتی کرتا ہوں؟ میں زارع ہوں، ہم زارع ہیں، ہم زراعت کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، شکران پروردگار ادا کرنے کے لیے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکرانہ نعمت کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ جو درخت کی بات آئی ہے، اس درخت سے مراد جو ہے زیتون کا درخت ہے۔ زیتون یہاں مراد جو کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یعنی ہم نے درخت کو پیدا کیا اور وہ جو ہے طور سینا سے جو ہے نکل کر آتا ہے، طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، تو یہاں مراد جو ہے زیتون کا درخت ہے، جو عام طور سے طور سینا کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ طور سینا ایک علاقہ ہے، اور جناب نوح کے طوفان کے بعد سب سے پہلے اسی درخت کو لگایا گیا تھا، یعنی جب طوفان جو ہے ختم ہو گیا تھا تو اسی درخت کو لگایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ درخت، اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ یہ کھانا پکانے میں بھی کام آتا ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے میں بھی کام آتا ہے، یعنی سالن اس کو بنا سکتے ہیں آپ۔ یعنی اس کی خاصیت دیکھیے آپ، یعنی اس درخت کی خاصیت یہ ہے، اس یعنی زیتون کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے سالن بنا سکتے ہیں، اس کو جو ہے پکانے میں بھی کام آتا ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے میں بھی جو ہے، اور پھر بدن پہ مالش کرنے کے لیے، یعنی اس سے تیل جو نکلے گا اس کو بدن میں مالش کرنے کے لیے آپ لگا سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل کہتے نہیں ہیں، زیتون کا پھل بھی ہے، زیتون کا تیل بھی ہے، اور اس کو جو ہے آپ یعنی زیتون کا تیل جو ہے آپ چاہیں تو کھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مالش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور واضح رہے کہ سورہ والتین میں طور سینا ہی کو طور سینین کہا گیا ہے، کے نام سے یاد کیا گیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ تو یہ طور سینین جو کہا گیا ہے یہ طور سینا ہی ہے۔ یہاں پہ جو ہے سبغ جو کہا گیا ہے، تو سبغ سے مراد جو ہے ڈبونے کے ہیں، جو ڈبو کے کھاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ روٹی آپ جو ہے سالن میں ڈبوتے ہیں نا، شوربہ میں ڈبوتے ہیں نا، تو ڈبونے کے معنی میں ہے، یعنی سبغ للآکلین، یعنی یہ درخت جو ہے جو اللہ نے پیدا کیا طور سینا میں، یہ جو ہے ڈبو کے کھانے کے کام آئے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز تو بتایا ہے کہ تنبت بالدہن، تیل نکلتا ہے اس میں، ہے نا، تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے ڈبونے کام آتا ہے، یعنی سالن بھی کام کرتا ہے۔ آپ شوربہ بنا لیجئے اس کا، زیتون کا، یعنی پھل ہوتا ہے، پھل کا جو ہے آپ اس کو بنا لیجئے، زیتون کا پھل ہونا، تو اس سے جو ہے آپ سالن بنائیے، تیل سالن میں استعمال ہوگا، تو ڈبو کھانے میں کام آتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، یعنی یہ تیل سالن کے بھی کام آتا ہے، آپ سالن بھی جو ہے بنا سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہے یہاں پر دیکھیں انما خص النخل والعناب، اللہ نے جو ہے قرآن میں جو یہ کہا گیا، یعنی اس آیہ کریمہ میں کہا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ جو کہا ہے تو یہ مخصوص جو کیا ہے نخل سے، نخل مانے خرمے سے، والعناب، عناب سے مراد جو ہے انگور کے، تو اللہ نے جو ہے خرمے اور انگور جو اس میں مخصوص کیا ہے، یہاں پہ جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ یعنی خرمے کے باغات اور انگور کے باغات کو جو ہے تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا۔ تو یہاں انگور اور یعنی خرمے کا تذکرہ صرف مخصوص کیوں کر دیا؟ لأنها ثمار الحجاز من المدینہ والطائف، کیونکہ جو ہے یہ حجاز میں جو ہے، حجاز کے پھلوں میں سے ہے، مدینے میں بھی جو ہے خرما اور انگور زیادہ پیدا ہوتا ہے نا، طائف ایک جگہ ہے وہاں پہ جو ہے انگور اور خرمے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ فَذَكَرَهُمْ سُبْحَانَهُ بِالنِّعَمِ،
اللہ نے جو ہے اس کو نعمتوں میں جو تذکرہ کیا ہے کہ خرمے اور کھجور جو ہے خرمے اور کھجور جو ہے اور انگور جو ہے یہ اللہ کے نعمتوں میں سے ہے، اس کو تذکرہ کیا التی عرفوہا، جس کو لوگ پہچانتے ہیں۔ بہرحال جو ہے یعنی اللہ نے جو ہے نعمتوں کے ذریعے جو ہے اس کو یعنی سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو ہم نے پانی سے ہی ذریعے جو ہے خرمے اور انگور کے درخت ہم نے پیدا کیے، تو باغات پیدا کیے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ یہاں پر یہ جو کھجور اور انگور کا تذکرہ کیا ہے اس لیے کیونکہ مدینے میں اور طائف میں جو ہے باقاعدہ پھل جو ہوتے ہیں وہ اسی کے پھل ہوتے ہیں اور اسی کا تذکرہ زیادہ وہاں پہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مدینے اور وہاں پہ جو ہے نبی زیادہ رہے نا مدینے میں، تو مدینے میں جب زیادہ رہے تو پھر قرآن کی آیتیں جو یہ قرآن تو بہرحال یہ سورہ مومنون ہم نے جو بتایا تھا مکی ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، تو مکے میں نازل ہوا ہے تو بہرحال اس ایریے میں جو ہے یعنی جو حجاز کے پھل تھے وہ کھجور اور انگور کے پھل تھے۔ نعمتوں کا تذکرہ ہے، خلقت کی ابتدا پروردگار نے تذکرہ کیا کہ کیسے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور یعنی نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نیکیوں کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ آسمان سے پانی کا نزول بتایا جو ابھی بتایا، اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ نے جو ہے ان پھلوں کا تذکرہ کیا، وَفَوَاكِهٌ كَثِيرًا، فواکہ کثیرہ نے بہت سارے پھل ہم نے پانی کے ذریعے پیدا کیے ہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی پھل پائے جاتے ہیں ان سب کا تذکرہ جو ہے پروردگار نے یعنی یہاں پر کیا ہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے جو ہے انعام کا تذکرہ کیا تھا، غور کیجئے کہ یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ پروردگار جو ہے اب جانوروں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے انعام میں یعنی جانوروں میں ہم نے جو ہے عبرت رکھی ہے، ہم نے جو ہے اور بے شک جو ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم دودھ پیتے ہو، سیراب ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟ بھائی اونٹنی ہے، اونٹنی جو ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں صحرا و بیابان میں تو اس کا جو دودھ ہوتا ہے اس سے آپ سیراب ہوتے ہیں۔ یہ سب جو ہے بہرحال حجاز اور کہتے کہ عرب کنٹریز میں جو ہے عرب کے زمانے میں جو ہے اونٹ زیادہ کہتے کہ استعمال ہوتا تھا، یعنی آج بھی ہوتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے تھا کہ اونٹنی کو سواری کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کا جو ہے دودھ جو ہے یعنی راستے میں اگر پانی کہیں نہیں ملا تو دودھ کے ذریعے جو ہے اپنے کو سیراب کر لے۔ تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے اور بے شک جو ہے تمہارے لیے ہم نے ان جانوروں میں سے جو ہے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان رکھا ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، بہت سارے فوائد ہیں اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو، ہے نا۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ تمام کہتے کہ نعمتوں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ بہرحال جو ہے یہاں پر یعنی آج اتنا ہی کافی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، تو نتیجتاً آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ نے جو ہے یعنی اونٹ کا جو تذکرہ میں کر رہا تھا اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے اونٹنی میں کہ آپ جو ہے دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اونٹ کے اندر ایک تھیلی ہوتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آپ کریے تو دیکھیے کہ اونٹ کے اندر ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں وہ پانی کو ذخیرہ کر لیتا ہے اونٹ، اور وہ جو ہے صحرا بیابان میں چلتا رہتا ہے، چاہے پانی جو ہے کہیں ملے اور چاہے نہ ملے، تو وہ پانی ذخیرہ جب کر لیتا ہے تو اسی پانی کے جو ذخیرہ شدہ پانی ہے اسی سے اپنے پیاس کو بجھاتا رہتا ہے، وہ اونٹ نہیں بجھاتے رہتے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے انسان اس اونٹ کا استعمال کرتا ہے صحرا بیابان میں، وہ پریشان رہتا ہے، لیکن جو ہے جانور جو اونٹ ہے اس کی خاصیت انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اونٹ کی کیا کیا خاصیتیں ہیں جو اللہ نے جو ہے قرآن میں ایک جہاں تذکرہ کیا ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ،
تم جو ہے جانوروں میں تم اونٹ کو دیکھو کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی بڑی خاصیتیں ہیں۔ بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ سواری کے کام آتا ہے، تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے جو ہے سواری کے لیے جانوروں کو رکھا ہے اور کشتیوں کو بھی رکھا ہے۔ بہرحال جو ہے آج آخر میں بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہر پریشانی دور فرما، امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔